برے لگ جان اتو محمد دے سفر دی ابتدا وے جدو محمد نال فرشتیاں دا امام نہیں رل سکدا 14ویں صدی دا مولوی کی میرا جب حضرت جبریل ریلیز نہیں کرتا سرکار تو امام الانبیاء فرشتہ ریلیز نہیں کر سکتا سرکار کی ذات بڑی بلند جہاں لے کے جانا چاہتا تھا سبق جہاں لے کے جانا چاہتا تھا ایک کم نہ کرے جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں سمجھے گا میری بات سدرہ پر جب حضرت جبریل رکے تو سرکار نے دل میں خیال کیا یا اللہ منزل بھی باقی ہے منزل بھی باقی ہے جبریل یہاں رک گئے منزل باقی ہے جبریل رک گئے خدا دا واسطہ جے سمجھو منزل باقی ہے جبریل رک گئے صرف ہی بشر نظر آیا آپ کو سبحان اللہ بشر ہے صرف اگر بشر ہے تو جبریل رکا کیوں ہے جبریل نے معذرت کیوں کی ہے جبریل ٹھہرا کیوں سرکار نے سوچا یا اللہ سفر باقی ہے اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں سے غوث الثقلین امام الاولیاء جن کی مہر کے بغیر ولی کوئی بن نہیں سکتا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی آپ کی روح پر فتو کو سرکار کے لا سامنے کھڑا کیا یا اللہ یہ کون ہے جانتے ہیں ہماری تعلیم کے لیے یا اللہ یہ کون ہے سبحان اللہ کو جدی توجہ کوئی نہیں تکڑے ہو کے اسی سننی آنا سبحان اللہ ایک کم تے ہوندہ رہتا ہے توجہ میری جانا یا اللہ یہ کون ہے فرمایا یہ تیری اولاد میں سے عبد القادر جیلانی ہے تیری اولاد میں سے عبد القادر جیلانی ہے جسے ہم 11ویں والا پیر کہتے ہیں جن کی یاد میں یہ بزم سجا کر ہم آج یہاں جمع ہیں سبھی غوث پاک کے کندھوں پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قدم رکھے سفر پر روانہ ہوئے اور ادنا کی بلندیاں چڑھتے گئے جب لامکان کی ابتدا ہوئی غوث پاک کہتے ہیں میری بس ہے آپ جانے اور آپ کا کام جانے جہاں مصطفیٰ کی 5ویں صدی کا بیٹا سمجھ نہیں آتا ہجرت کی رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر مولا علی کو سلایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا مصطفیٰ کے چناؤ کا یہ حسن ہے کہ سرکار جسے چاہے جو کچھ چاہے جیسے چاہے عطا فرما دے معراج کی رات سرکار نے جنت معلیٰ میں ایک جبہ دیکھا بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا جبہ دیکھا سرکار نے پسند بڑا آیا اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب جنت تیری ہے جنت کس کی ہے لے جا حضور نے جبہ اٹھایا خیال آیا پیچھے یار بھی چھوڑ کے آیا ہوں اگر کسی نے مانگ لیا تحفہ یار کا ہے کیسے دوں گا اللہ نے وہ بھی اختیار دے دیا فرمایا تو مالک ہے سبحان اللہ جسے چاہے عطا کر دے تو مالک ہے جسے چاہے چپ لوگوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی جو حضور کی محفل میں چپ رہتے ہیں تو مالک ہے جسے چاہے عطا کر دے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جبہ لیا زمین پر جلوہ گر ہوئے صدیق اکبر نے مصطفیٰ کے بدن پر وہ جبہ دیکھا کہا یا رسول اللہ بڑا حسین ہے اللہ نے کہہ کے بھیجا تھا جبہ پہننے کا حقدار وہی ہوگا جو میرے راز تک پہنچے گا ابو بکر نے جب جبے کی تعریف کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام سمجھ گیا کہ صدیق اکبر کی چاہت ہے جبہ میں پہن لوں جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بازو پکڑا ابو بکر کا اکیلے تنے تنہا حجرہ پاک میں لے گئے کہا اے ابو بکر اگر یہ جبہ تجھے پہنا دوں تو کیا کرے گا کہا یا رسول اللہ چونکہ میں
صدیق اکبر ہوں، میں جبہ پہن کر امت کو سچ کی تلقین کروں گا، سچے راستے پہ لگا دوں گا۔ مصطفیٰ کریم نے کہا اے عائشہ کے باپ، اے صدیق اکبر، اے امام المتقین، اے امام الصدیقین، تو نے سچ کہا لیکن تو خدا کے راز تک نہیں پہنچا۔ عمر فاروق نے تعریف کی، سرکار نے بازو پکڑا، حجرے میں لے آئے۔ عمر بتا جبہ پہن کر کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ عدل کو پوری زمین پر قائم کر دوں گا۔ عثمان نے تعریف کی، سرکار نے پوچھا پہن کر کیا کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ حیا کو پھیلا دوں گا۔ اب واری آتی ہے حیدر کرار کی، مولا علی مشکل کشا کی، مولا علی کی باری آتی ہے، مولا علی کی باری آئی، مصطفیٰ نے بازو پکڑا، حیدر کرار کو حجرے میں لے کر گئے۔ سوال کیا میرے مصطفیٰ نے، اے زہرا کے شوہر، اے حسنین کے بابا، اے علی المرتضیٰ، مجھے بتا اس جبے کا کیا کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ میں پہنوں گا، جبہ ہے آپ کا، پہنوں گا میں، ہے آپ کا، پہنوں گا میں۔ اے علی کرے گا کیا؟ میرے علی المرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ امت میں جو بھی گناہ کرے گا اس جبے میں چھپاتا جاؤں گا گناہ گاروں کے گناہ۔ ہاتف سے آواز آئی میرے محبوب جبے کا اصلی حقدار علی ہے، اسے دے دو۔ اور جو کام اللہ کی قدرت کی منشا ہے وہ علی نے کر کے دکھا دیا۔ یہ ہے امتیاز سرکار کا، جو چاہا جسے چاہا جیسے چاہا عطا کر دیا۔ وہ جبہ پہنا ہے علی المرتضیٰ نے، جبہ پہنا، جبہ علی سے چلا، امام حسن مجتبیٰ کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسن نے جبہ پہنا تو حسین کو عطا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسین سے وہ جبہ زین العابدین کے پاس آیا، زین العابدین سے وہ جبہ حضرت امام باقر پاک، جعفر صادق پاک، امام علی رضا، موسیٰ کاظم، علی تقی، علی نقی، 11ویں امام حسن عسکری کے پاس جب جبہ آیا، آپ نے اپنی اولاد کو دیتے ہوئے کہا یہ جبہ اپنے بعد اگلے کو دیتے جانا، یہ جبہ اپنے بعد اگلے کو دیتے جانا، معراج کی رات کا جنتی جبہ اپنے بعد اگلے کو دیتے جانا۔ اور توجہ سے سنیے گا، کہا ابا جی یہ ملے گا کیسے؟ فرمایا 5ویں صدی ہجری میں بغداد کے شہر میں میرے نانا جان کی نسل میں ایک ایسا شہنشاہ پیدا ہوگا جسے دنیا عبد القادر کے نام سے جانتی ہوگی، جسے دنیا عبد القادر کے نام سے جانتی ہوگی۔ جبہ عبد القادر کو دینا، حضرت جبہ عبد القادر سے کس کے پاس جائے گا؟ فرمایا اولیاء کے پاس جاتا جائے گا، اولیاء کے پاس، صلحاء کے پاس۔ وہ جبہ چلتا پاک پتن کا دلہا حضرت فرید الملت والدین زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا۔ جب آپ نے جبہ پہنا، مریدوں میں نظر کی، دو لاڈلے مرید تھے، ایک کا نام تھا حضرت نظام الدین، دوسرے کا نام تھا حضرت علی احمد صابر قلی علی رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے کہا اگر جبہ دوں علی احمد صابر کو، بڑا جلالی ہے سنبھال نہیں پائے گا۔ آپ نے حضرت نظام الدین کو جو جامع کا حافظ ہے، نظام الدین اولیاء، محبوب الہ کو وہ جبہ عطا کیا۔ کہا اے محبوب الہ نظام الدین، یہ میرے مصطفیٰ کا جبہ ہے، یہ علی المرتضیٰ نے لیا تھا، یہ علی سے حسن نے لیا تھا، حسن سے حسین نے لیا تھا۔ آگے چلتا آیا عبد القادر کو ملا، اب ملا ہے مجھے، یوں کرنا یہ جبہ اپنے کسی خلیفے کو دینا جو اس جبے کا اہل ہو۔ حضرت فرید الملت والدین انتقال کر گئے، روضہ پاک میں چلے گئے، بادشاہ یہی حضرت نظام الدین کی۔ نظام الدین نے اپنے خلیفے تیار کیے، خلیفے تیار ہوئے تو ایک کا نام تھا حضرت امیر خسرو، دوسرے کا نام تھا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ اور جب جبہ دینے کی باری آئی، آپ کی محبت تھی کہ جبہ ملے امیر خسرو کو، لیکن وقت ایسا آیا امیر خسرو کام پہ نکل گئے، آپ کا آخری وقت آیا۔ آپ نے کہا اے نصیر الدین چراغ دہلوی، یہ جبہ سنبھال، جبہ ہے میرے مصطفیٰ کا، ملا تھا علی کو، معراج کی رات کا تحفہ ہے، جبہ پہن لینا، اگر مریدوں میں کسی کو اہل دیکھنا تو دے دینا، ورنہ کسی کو نہ دینا۔ نصیر الدین چراغ دہلوی نے جبہ پہنا۔ جب نصیر الدین کا آخری وقت آیا، مریدوں میں کوئی بھی جبے کا اہل نظر نہ آیا۔ فقیروں کو بلا کے، مریدوں کو بلا کے، جان نشینوں کو بلا کے کہتے ہیں جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں مجھے مزار میں لٹانا، یہ جبہ میرے سینے پہ رکھ دینا، توجہ، یہ جبہ میرے سینے پہ رکھ دینا۔ نصیر الدین مریدوں سے کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کے معراج کی شب کا جبہ میرے سینے پہ رکھ دینا۔ مریدوں نے رو کر ہاتھ باندھ
के कहा हजरत सभी अपने अपने खलीफों को जुम्मा देते आए हैं, आप कब्र में दफन करने का कह रहे हैं, आप अपने सीने पर रखने का कह रहे हैं, इस जुब्बे का करेंगे क्या? फरमाया तुमने हदीस नहीं सुनी, जब कब्र में उम्मती पहुंचता है अपने साथी दफना के मनोमन मट्टी डाल के मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ते हुए कब्र पे मनोमन मट्टी डाल के वापस आ जाते हैं। पीछे ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना, सब्ज़ गुंबद का मकी, सवारी चलती है मदीने से, आती है उम्मती की कब्र में। मुस्तफ़ा नकीर हैं से कहते हैं नकीर है, हिसाबो किताब बाद में, सवालात और जवाबात बाद में, मेरे दस्तखत करवा लो कि मेरा उम्मती है, मेरा गुलाम है, मेरा नौकर है, मेरा गदाकार है। फरिश्ते हाथ बांध के कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम भी मांगते आपके, ये भी मांगता आपका, हम भी मांगते आपके, ये भी मांगता आपका, ले मजा मोहम्मद की गुलामी का। नकीरैन कहते हैं हम भी मांगते आपके, ये भी मांगता आपका। पीर भाइयों से सवालात नहीं करते। फरमाया जब मेरा यार मेरी कब्र में आएगा, हाथ बांध के कहूंगा जुब्बा तेरा था, कब्र में लेके तेरा गुलाम आ गया। क्या बात है, क्या बात है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत। समझ आइए कोई नहीं? एक मर्तबा बोलिए सुभान अल्लाह। ईमानदारी हर बंदा सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी जानिब है। सरकार के गुलाम की अजमत जो है इसका पता मरने के बाद चलता है। बन के देखो मुस्तफा के गुलाम, बुलवट्टों के पीछे चलने से इंसान को अदब नहीं आता, अल्लाह वालों के पीछे चलो। राहबर हो तो इंसान डूबता नहीं है, समझाने वाला कोई कायद हो तो इंसान डूबता नहीं है। पकड़ किसी मोहम्मद के फकीर को अपना राहबर, मान किसी को मुर्शिद, देखो हिदायत के रास्ते कैसे खुलते हैं। हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह, ये मैं हजरत के लिए बात अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह, आपने कहा बेलियो हिदायत सिर्फ सरकार की वजह से है। हिदायत किसकी वजह से है? उन्होंने कहा जी मौलवी की दाढ़ी भी बड़ी लंबी थी, मौलवी की हिदायत कहाँ गई? कुरान भी जानता है, किताबें भी पढ़ता है, हदीस का मुताला भी करता है, हिदायत फिर नहीं आती। आपने फरमाया हर मोमिन के दिल में एक धागा होता है, हर मोमिन के दिल में, आपके पास की बात नहीं है, हर मोमिन के दिल में एक धागा होता है, उस धागे का कनेक्शन मुस्तफा के दिल के साथ होता है। फरमाया जब वो धागा कट जाए तो हिदायत नहीं रहती। वो बोलो सुभान अल्लाह। जब वो धागा कट जाए हिदायत नहीं रहती, हिदायत नहीं रहती। मौलवी करीब आया, उसने कहा किस धागे की बातें करते हो, किस हिदायत की बातें करते हो? आपने फरमाया बेलिया तुझे समझ नहीं तो करके दिखा दो। उसने कहा दिखाओ। आपने पकड़ी कैंची, धागे को काट दिया, सिलसिला मुनक़ते हुआ, मौलवी नसरानी हो गया, कोई यहूदी बन गया, कोई मजूसी बन गया। फरमाया देखा ये मुस्तफा के दिल के धागे का असर था। वो जो यार के दर से बेगाने हो गए वो परेशान ना हुआ करो, धागा कट गया है। बोलिएगा धागा कट चुका है। और जो मुस्तफा के दर पे सलामी करते हैं समझो धागा जुड़ा हुआ है सरकार के दर के साथ। ये मेरे हाथ में तफसीर रूहुल बयान है, तफसीर रूहुल बयान, लिखने वाले हजरत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह। तीसरी जल्द उठा के लाया हूँ, सूरह अल आराफ है। जनती जन्नत में चले गए, सुभान अल्लाह। जनती जन्नत में, दोस्त की दोज़ख में। आप नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो सुभान अल्लाह कहे जोर लगा के रात सोए खान में ज़हरा के बाबे की ज़ियारत हो जाए। या अल्लाह जो इससे ऊंचा बोले उसे तोते ही नाल होते चाहे यार। सूरह अल आराफ है, तवज्जो से सुनिएगा, सादा तवज्जो से सुनिए। सूरह अल आराफ है, अल्लाह फरमाता है जन्नती जन्नत में चले गए, दोस्त की दोज़ख में चले गए। जन्नती पूछते हैं वनादा अस्हाबुल जन्नती, ऐ जन्नतियों, जन्नती निदा करेंगे, जन्नती निदा कर रहे हैं दोस्तियों, हमने अल्लाह के वादे को सच्चा जान लिया, हमने रब के वादे को सच्चा। जन्नती कह रहे हैं हमने रब के वादे को सच्चा जान लिया। बताओ दोस्तियों तुम्हारे साथ क्या बनी, बताओ दोस्तियों तुम्हारे साथ क्या बनी। आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूं, बताओ दोस्तियों तुम्हारे साथ क्या बनी। दोस्त की कहेंगे क्या बनना था, अल्लाह ने अजाब दिया। बताओ तुम्हारे पास क्या है? जन्नती बोलेंगे हमारे पास रब की रहमत है।
سبحان اللہ ہمارے پاس رب کی رحمت جنت میں رب کی رحمت ہے جنت میں رب کی رحمت ہے قرآن سے نہ پوچھیں تیری رحمت کیا ہے. سبحان اللہ بے نیاز فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میری رحمت کا نام حسین کا نانا ہے, زہرا کا پاپا ہے. یا اللہ جنت میں بھی تیری رحمت یہی ہے. فرمایا جنت کو جس کا صدقہ میں نے حسن دیا ہے وہ والضحیٰ کا چہرہ ہے, واللیل کی زلف ہے, مازاق کے کاجل ہے, علم نشرہ کا سینہ ہے, طٰہٰ کی پیشانی ہے, واللیل کی زلف ہے, یاسین کے دانت ہیں. کیا آپ بتاؤں کہ رحمت کیسی ہے. یا اللہ جنت کے سیب, جنت کے کیلے, جس کے پیچھے مولوی لالچی تھا, فرمایا کیلے تو دنیا میں تھے, یہ سیب تو دنیا میں تھے, کھجور دنیا میں تھی, ہر چیز دنیا میں تھی. اگر جنت میں بھی یہی سب کچھ تھا تو جنت بنانے کا فائدہ, رات کو جگا کے سجدے کروانے کا فائدہ. فرمایا یہ تو سب میں نے مومن کو خوش کرنے کے لیے رکھی ہیں. حقیقت میں مومن کی جنت یہ ہے, جمعے کا دن آئے گا, اللہ بازار کو سجائے گا, زہرا کے بابے کو تیار کروایا جائے گا, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے اقدس سے حجاب اٹھایا جائے گا, اعلان کرے گا فرشتہ ہے جنتیوں دیکھو یہ محمد کا چہرہ ہے, دیکھو یہ محمد کا چہرہ ہے, دیکھو یہ محمد کا چہرہ ہے. جب سنیوں کی نظریں والضحیٰ کے مکھڑے پہ, مازاق کے کاجل پہ, واللیل کی زلف پہ بلا حجاب جائیں گی, جنتی کہیں گے یا اللہ جنت میں بڑیاں نعمتاں ویکھیاں نے پر محمد دیدار نالو ود کے سوادی نعمت ہے ہی کوئی نہیں. اس لیے عاشق کے لیے سب کچھ محمد کی ذات ہے, اور ہماری جنت بھی سرکار کی ذات, ہمارا معراج بھی سرکار کی ذات, ہمارے سجدے کا عروج بھی سرکار کی ذات, ہمارے ایمان کا عروج بھی سرکار کی ذات, ہمارے ایمان کی پختگی بھی سرکار کی ذات, ہمارے ایمان کی قوت بھی سرکار کی ذات. سرکار نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, مصطفیٰ ہے تو سب کچھ ہے. ناچ کر اپنے اعمال پہ, جس سینے میں محمد کی محبت ہو وہ سینہ کبھی دوزخ میں جا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات عرض کر رہا تھا, جنتی جب دوزخیوں سے سوالات کریں گے, اللہ فرماتا ہے ایک ٹبہ ہوگا, ایک ٹبہ ہے, ایک ٹبہ ہے, ایک ٹبہ ہے. جنت و دوزخ کے درمیان ایک ٹبہ ہے, جنت اور دوزخ کے درمیان ایک ٹبہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک ٹبہ ہے, اس ٹبے پر چند آدمی ہوں گے. آدمی ایسے ہیں جو ایک دوسروں کی شکلوں سے واقف ہیں, جو مخلوق کو پہچانتے ہوں گے. جب ٹبے والے دیکھ لیں گے جنتی جنت میں چلے گئے, دوزخی دوزخ میں چلے گئے, چند گناہگار اڑے ہوئے ہیں میدان محشر میں, فرشتے سختی کر رہے ہیں. وہ ٹبے والے کہیں گے یا اللہ ہمیں اجازت دے, یا اللہ ہمیں اجازت دے, یا اللہ ہمیں اجازت دے, یا اللہ ہمیں اجازت دے. مولوی کہتے ہیں نبی ولی کر کچھ نہیں سکتا, یہ ٹبے والے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے. یا اللہ اجازت کس چیز کی؟ اللہ نے فرمایا پوچھو کس چیز کی اجازت مانگتے ہو. ٹبے والے بولے یا اللہ یہ منگتا فرید کا ہے, یا اللہ یہ منگتا داتا علی حجویری کا ہے, یا اللہ یہ منگتا غوث الثقلین کا ہے, یا اللہ اس کے پیار میں زہرا کے بابے کی محبت ہے, اس کے سینے میں, اس کے سینے میں, اس کے دل میں پنج تن پاک کی محبت ہے. ٹبے والے کہہ رہے ہیں, ٹبے والے. اللہ فرمائے گا چاہتے کیا ہو؟ ٹبے والے کہیں گے یا اللہ اجازت دے ان کو ہم جنت میں لے کر جائیں, یا اللہ اجازت دے ان کو ہم جنت میں لے کر جائیں. اللہ ٹبے والوں سے فرمائے گا جاؤ تم کہہ دو ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ادخلوا الجنت, اوے سارے جنت میں داخل ہو جاؤ, اوے سارے جنت میں داخل ہو جاؤ, اوے سارے جنت میں یا اللہ تکڑی ترازو, یہ ترازو, یہ تکڑیاں, یہ ترازو, یہ تکڑیاں, یہ نامہ اعمال, یہ میزان, یہ پل صراط. اور فرمایا برحق تھا, پر جب ٹبے والوں نے کہہ دیا نا یا اللہ اجازت دے ہمیں شفاعت کرنے کی, ٹبے والوں کے کہنے پہ نہ میزان, نہ پل صراط, نہ ترازو, نہ تکڑی, نہ کنڈا, بغیر حساب کے جنت میں. یا اللہ یہ سنی اپنے سینے کو پھیلا کے تجھ سے سوال کرتے ہیں مولا یہ ٹبے والے ہیں کون؟ اللہ کی آواز آئی, اگر ٹبے والے پوچھنا چاہتے ہو اپنے ایمان کی مضبوطی رکھنا, عقل سے نہ سوچنا, عشق سے فیصلہ کروانا, کہیں مرتد نہ ہو جانا, کہیں منکر نہ ہو جانا. یا اللہ بتا تو صحیح یہ ٹبے والے ہیں کون؟ فرمایا جو ٹبے کی چوٹی پہ ہوگا اس میں سے ایک کا نام علی ہے. ابھی بھی چپ ہو, سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ بولیے پیار سے سبحان اللہ. اپنے ایمان کی گواہی دے, مضبوطی سے بولیے سبحان اللہ. یا اللہ یہ ٹبے والے کون ہے؟ فرمایا ایک کا نام علی ہے, ایک کا نام علی ہے. یا اللہ دوسرا فرمایا حسن بھی ساتھ ہے, حسین بھی ساتھ ہے, ان کے اولاد بھی ساتھ ہے. یا اللہ یہ علی کون ہے؟ فرمایا جس کی بیوی کے بارے میں میرا فرمان ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یا اللہ یہ بیوی کون ہے؟ فرمایا جس کے بچوں کی شان ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یا اللہ یہ بچے کون ہیں؟ فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یا اللہ یہ جنت کیا ہے؟
फरमाया जन्नत के मेन दरवाजे पे लिखा है अली 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 अली। जन्नत के मेन दरवाजे पे अली मुहम्मद फातिमा हसन हुसैन और घर जे होवे ना ओदे लिखे जांदे ने। मेरे घर दे दरवाजे ते मेरा ना, तुहाडे घर दे दरवाजे ते तुहाडा ना। जन्नत दा मेन दरवाजा है उत्ते नाम मुहम्मद अली दा लिखिया है। ते मौलवी तू कित्थों जन्नत लभना है? जन्नत पंजतन पाक दी जागीर है, जन्नत पंजतन पाक दी जागीर है, जन्नत पंजतन पाक दी जागीर है। एक हदीस अर्ज करता चलूं, बात को इख्तिताम की जानिब लेके जाऊं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा की जुबान हरकत में आई। मेरे करीम लजपाल रऊफ रहीम नबी ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, मेरा ये फरमान अपने दिल के लोहे महफूज पर नक्श कर लेना। या रसूल अल्लाह क्या फरमाया? दो गिरोहों की मोहब्बत दिल में रख लो, जन्नत पक्की है। दो गिरोहों की मोहब्बत दिल में रख लो, जन्नत पक्की है। दो गिरोहों की मोहब्बत दिल में रख लो, जन्नत पक्की है। या रसूल अल्लाह वो गिरोह कौन से है? फरमाया एक गिरोह मेरे सहाबा वाला है, दूसरा गिरोह मेरी अहले बैत वाला है। इसलिए हम अहद करते हैं या रसूल अल्लाह, हमारा सीना अहले बैत के लिए भी साफ है, हमारा सीना मुस्तफ़ा के सब यारों के लिए भी पाक है। इसलिए आखिरी मर्तबा गवाही दे दें फिर इजाजत, ये हमारा ईमान का तज़किरा। मैं दुआ मांगता हूँ या अल्लाह हम मिल के पढ़ेंगे, हाजिरी लिख लेना, हमारा शुमार भी टिब्बे वालों की शफात वालों में कर दें। आखिरी मर्तबा पढ़िएगा, मैं फकीर हाँ अली दा, मैं फकीर